علیکم ناظرین، آج کا جو اہم ٹاپک ہے وہ جنرل پبلک کے لیے شاید یوں نہیں ہو، کیونکہ اس سے صرف وہی لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ایسی کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی میں خاتون کے ساتھ کچھ روحانی مسائل تھے۔ لاہور کی ایک روحانی شخصیت جن سے میں آج آپ کی ملاقات بھی کروانے جا رہا ہوں، عالم دین، انہوں نے اس چیز کا توڑ نکالا اور سالوں سے وہ بچی بیمار تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے شفا دلوائی۔ اس کے بعد میں نے اس بچی کی کہانی سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی، تو مجھے لاہور کے ایک صاحب کی کال آئی کہ میں ایسے میرا تعارف ہے، میں ان کا تعارف بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ پرائیویسی کی وجہ سے۔ میں جو پورے خاندان کو لے کے چلنے والا تھا، آج میرے ساتھ میری بیگم کے ساتھ چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ تو میں نے بولا یار میں تو ایسے لاہور میں ایک ہی شخصیت کو جانتا ہوں، آپ بات کر لیجیے ان سے، جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اور اس شخص کا مجھے روتے ہوئے فون آیا کہ میری زندگی تم نے بچا لی۔ کون ہے وہ شخصیت جنہوں نے اس شخص کی جان بچائی؟ ان کا تعارف کروا دوں، پھر آگے تھوڑے سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ یہ شخص ہے جامعہ اشرفیہ لاہور سے فارغ التحصیل، مشہور لاہور کی شخصیت، عالم دین، مولانا ناصر صاحب۔ مولانا ناصر صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، بڑی مہربانی۔ اور جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے جی جادو یا اثرات، یہ معاملات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں تمہیں رزق دینا ہے، میں نے تمہاری نصیب کی بات کی جاتی، نصیب پر ایمان، باقی چیزوں پہ ایمان، تو کسی کی اس طرح کی ہوئی شیطانی اس چیز پہ حاوی کیسے ہو جاتی ہے، اور یہ پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اس ٹاپک پہ یہ پروگرام رکھا اور اس سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ جادو ایک حقیقت ہے، اور قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کی جادوگری کا ذکر فرمایا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی اس کا ہونا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اچھی چیزیں بھی بنائی ہیں اور بری چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور پھر ہم انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اچھی چیزوں کو اختیار کریں یا بری چیزوں کو اختیار کریں۔ تو کوئی بھی انسان جب بری چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار کی وجہ سے مجرم بنتا ہے، لیکن پیدا تو اللہ نے کی ہے نا، آگ اللہ نے پیدا کی ہے، کچھ گرے گا تو جلے گا۔ تو جادو بھی بنیادی طور پر تو اللہ رب العزت ہی خالق ہے سب چیزوں کا، تو اگر کوئی اسے کسی کے خلاف استعمال کرے گا تو لازمی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ جادو کے ذریعے سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو استعمال بندہ کرتا ہے، حکم اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، تو استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ مجرم ہے، اور تاثیر اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو وہ جس مقصد کے لیے جادو کو کیا جاتا ہے تو وہ پھر بس اوقات وہ مقصد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کسی ہی کے جیسے زنا ہے، جی بالکل رکھ دی ہے، اختیار ہے، اثر کرے گی، اثر کرے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، اب اختیار کرو گے تو دوزخ میں جاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناصر صاحب، پھر یہ بھی کہتے ہیں کچھ توڑ کرنے والے، ایک تو اس میں بھی نقلی اور اصلی کے معاملات ہیں، کہ جادو اگر کر دیا گیا کسی پہ تو اس کا توڑ بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت پیسے لگتے ہیں، تو واقعی میں ایسا ہے؟ سر، جادو کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جادو کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا جسمانی طور پر شکار ہوتے ہیں، یا جسمانی کے علاوہ ان کے کاروبار کے مسائل بن جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو جادو کی جب شدت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس میں جو عامل ہوگا اسے محنت بہت کرنی پڑے گی، اور اس کا پھر صدقہ بھی دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک اندیکھی مخلوق سے جنگ کر رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ بھی ہماری طرح ہی جان رکھتے ہیں جسم میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس دونوں کو بنایا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جیسے ہمارے کنبے قبیلے خاندان ہیں، ویسے جنات کے بھی کنبے قبیلے خاندان ہیں، اسی طرح سارا سسٹم ہے، بس وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لطیف جسم دیا، اور ہم کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ان سے جنگ کرتے ہیں، ان کے شیاطین سے،
جیسے انسانوں کے اندر مسلمان ہیں اور نان مسلم ہیں، کافر ہیں، تو جنات کے اندر جو نان مسلم ہیں ہم انہیں کہتے ہیں شیاطین. باقی چیز وہی ہے جو ہوتے جن نہیں ہیں وہ بھی. تو شیاطین کے ساتھ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور انہیں یا پکڑنا ہوتا ہے یا انہیں جلانا ہوتا ہے تو پھر ان سے حفاظت کی خاطر سنت کے مطابق صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بلائیں، ان بلاؤں سے ہم بھی محفوظ رہیں اور جن کا ہم علاج کر رہے ہیں وہ بھی جلدی بچ جائیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کچھ چیزیں تو علاج میں ضروری طور پر خرچ بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بطور صدقہ کی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں عامل کی محنت ہوتی ہے. صحیح. تو جس نے محنت کرنی ہے اس کو اس کی محنت کا صلہ بھی ملنا چاہیے اور صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں اس پہ خرچ بھی ہوتی ہیں مریض پہ. تو وہ ساری چیزیں ملا ملو کر حضرت خرچہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اور یہ شیاطین اور جو جنات والا اپنی تفریق بتائی، اس میں پھر فرق ہوتا ہے کہ اگر ایک مثال ہے، شیاطین والا معاملہ نہیں ہوتا، آپ نے بتایا بہت ایکسٹریم کیس ہے، اس میں نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. کیا جنات بھی کسی صورت کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس حد تک کہ اس کی جان لے لیں؟ جی، از خود بسوں کا جنات بھی کسی پہ حملہ کر دیتے ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ ناپاکی یا ایسی اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. کیونکہ جنات کے اندر شرارت کا مادہ زیادہ ہے. صحیح. جیسے ہم انسان ہیں نا، ہم اپنے اوپر قیاس کریں نا، اپنے کو دیکھیں، ہم انسانوں کے اندر بہت سارے ایسے سرپھرے بھی ہوتے ہیں جو بلا وجہ بھی کسی سے ٹکرا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی سے جھگڑا کرتے ہیں. تو جنات کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، کچھ تو بلا وجہ بھی کسی انسان پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اور ایک عجیب سی چیز اور ہوتی ہے، کچھ لوگ بتاتے ہیں، اس میں سچ ہے کہ حقیقت، کہ جی وہ لڑکی کہتی ہے مجھے دکھتے ہیں، پہلے ایک جن دکھتا تھا، اس کے بعد بچے ہیں، تو وہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہ تمہارے بطن سے اس نے بچہ پیدا کیا ہے اور وہ تم پر ایک عرصے سے عاشق تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس میں کوئی سچائی ہے؟ جی سر، سچائی ہے اس میں. بس اوقات جنات خواتین کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، اور ایسے کیس بھی ہمارے پاس آئے جس میں مرد کے ساتھ کسی جنیہ عورت نے تعلق بنایا اور پھر مرد کو اس کی وجہ سے بڑی شدید پریشانی ہوئی، اور اس نے آ کے بتایا مجھے کہ میرے ساتھ ایک عرصے کے ساتھ وہ فیل کر رہی ہے، لیکن میرا جسم اس کی اجازت نہیں دیتا، میں کمزور ہوں. اور صرف وہ فیل نہیں کرتی بلکہ وہ مجھے پیسے بھی دیتی ہے. یہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ؟ جی 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 بالکل، وہ پیسے بھی دیتی ہے، اور جتنے پیسے مجھے ضرورت ہوتے ہیں. پھر میں نے ان کے بچوں سے حال حوال لیا، بچے بھی ان کے جوان تھے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہمارے ابو کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو جتنے پیسے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ صرف جیب میں ایسے ہاتھ ڈالتے نکل آتے ہیں. کوئی چیز بچے مانگتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر وہ چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر جنات و شیاطین وہ کسی نہ کسی سے چوری کر کے لاتے ہیں. پیسہ بھی چوری کریں گے کسی کا، اور ہم دیکھتے ہیں نا بعض گھروں کے اندر چوری ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چورا کون رہا ہے. بیوی بچے سب پہ اعتماد ہے اور وہ سب ٹھیک بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چیز غائب ہو رہی ہے. تو اس کے غائب ہونے کے پیچھے ایک ریزن یہ ہوتی ہے. اچھا، اور کیا ماں باپ پر کسی نے اگر کوئی جادو کروائے، اثرات ہیں اس کے اوپر، تو وہ بچوں میں، بچے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کیے گئے لیکن کیا بچوں میں اس کے اثرات آ سکتے ہیں ان کی زندگی میں یا ماں باپ کے ایون گزر جانے کے بعد؟ سر ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس کے اندر شیئر کر رہے ہیں، روٹی شیئر کر رہے ہیں، ہر کیس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض کیسوں میں ایسا بن جاتا ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ جس انسان پہ بھی جادو ہو پھر اس کے بچوں میں وہ منتقل ہو جائے، لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے. کوئی ایسا شخص آپ کے گھر آیا جس کی نیت پہلے سے خراب ہے اور اس نے آپ کے اوپر عمل کروایا ہوا ہے اور وہ دیکھنے آ رہا ہے اس کے اثرات، تو کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ گھر کی لائٹ چلی جائے، درخت گر جائے، یا آپ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جائے، ایسے انڈیکیٹرز آتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اچھا، کروانے والے کے سامنے آنے کی وجہ سے کوئی علامت ظاہر ہو، ایسا نہیں ہوتا. دوسرا، گھر میں کسی کے اثرات ہیں، ایک عام آدمی، آپ تو علم رکھتے ہیں، عالم دین ہے، ایک عام آدمی کیسے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں نے ناصر صاحب کے پاس جانا ہے یا کسی اور عالم دین کے پاس جانا ہے؟ کیا نشانیاں دیکھے وہ کرنے؟ کچھ علامات ہیں جادو کی. جادو ایک تو ہوتا ہے جناتی، اس میں جادو کے ذریعے سے جنات کسی پہ مسلط کیے جاتے ہیں. عام طور پر ایسے مریضوں کے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کچھ نہ کچھ وزن محسوس ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے، کبھی سر بھاری، کبھی آنکھوں کی یہ پتلیاں بھاری ہوتی ہیں، نیند آتی ہے اور بہت زیادہ آئے گی کبھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعض کی نیند ختم بھی ہو جاتی ہے. تو جسم کے مختلف حصوں میں جلن کا محسوس ہونا
اور بلا وجہ اشتعال آنا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بندے کو ندامت بھی ہوتی ہے کہ وجہ تو کچھ بھی نہیں تھی، بات تو کچھ بھی نہیں تھی، اور اشتعال آ کے پھر وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس پہ ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامات ہیں، مختلف مریضوں میں علامات مختلف ہوتی ہیں۔ اور تھوڑا تو شرکیہ کلمہ خاص طور پر جب انسان کو یہ سر بھاری ہونا، آنکھیں بھاری ہوں، یہ کن پٹیاں کبھی بھاری ہوتی ہیں، یہ کندھوں پہ وزن محسوس ہوتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ میرے خیال رجوع کر لینا چاہیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن پہ جادو یا جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انہیں یا تو یہ ہے کہ تکلیف شروع ہو جائے گی، اور یا تکلیف نہیں ہوگی تو کم از کم دل اچاٹ ہوگا اس کا، حالانکہ وہ مسلمان ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھوں، لیکن جب پڑھنے لگے گا تو دل اچاٹ ہونے لگے گا، اور دل کرے گا کہ بس بند کر دوں اور کوئی اور کام کر لوں میں۔ اور اگر گھر میں ماں تلاوت کر رہی ہے تو بھی ہوگا، سننے سے بھی بس اوقات ہوتا ہے، تو کچھ لیکن پڑھنے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اچھا خاصا مسلمان ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کفریہ کلمات پہ چلے جاتے ہیں کہ ہاں، کیا ہے وہ اسلام، اور یہ تھوڑا ایکسٹریم لیول ہے۔ اچھا، جب وہ بھی کسی پہ اثرات ہیں؟ جی اثرات زیادہ نہیں، ضروری نہیں کہ اثرات ہی کی وجہ سے کلمات کفری ہوں، اس کی اور ریزن بھی ہو سکتی ہیں، تو لیکن ایسا ہوتا بھی ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ اسے اپنی پروٹیکٹیو شیلڈ بنانے کے لیے کسی کا دیا ہوا میٹھا نہیں کھاؤ، تو اس میں کچھ سچائی ہے کہ بھائی کسی ایسے میٹھا آ رہا ہے یا کوئی آپ کو جیسے سر میڈیکل سائنس کے اندر بہت ترقی ہو گئی، کچھ عرصہ پہلے تک علاج کا طریقہ کار اور تھا، اور اب اس علاج کا طریقہ کار اور ہے۔ جادو بھی کچھ عرصہ پہلے تک ایسا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں ہے، کسی کے گھر سے کچھ پینا نہیں ہے، جس پہ آپ کو شک ہے، وگرنہ وہ کھلا پلا کے کچھ کر دیں گے۔ اب وہ سین نہیں ہے، اب صرف کسی کا نام بھی معلوم ہے یا تصویر آ گئی یا کوئی استعمال شدہ چیز کسی کو مل گئی تو وہ اس پہ جادو کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جادو کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھلایا نہیں گیا تھا، صرف بال لے کر اور کنگھی پہ وہ بال لپیٹ کر تو اس پہ وہ جادو کیا گیا تھا۔ 11 گرے لگی، پھر اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی۔ تو وہ ضروری نہیں ہے مطلب کہ کھلایا پلایا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کون ہے جادو کرنے والا، ہم اس سے احتیاط کریں، تو احتیاط کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دفاع کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں حفاظت کے، وہ اعمال پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آج ایک دشمن ہے، کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور آنے والے دن میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اپنا حفاظت والا نظام اتنا اچھا کریں کہ دشمن کوئی بھی ہو وہ زور لگا لے، آپ کا کچھ بھی نہ ہو۔ آپ کے لیے باقی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کس نے کیا ہے، کس طرح ہم اس سے محفوظ رہیں۔ تو ایک مثال، ایک بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، تو آسٹریلیا میں بیٹھ کے کوئی یہاں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہاں سے بیٹھ کے کسی میں آسٹریلیا میں جو رہ رہا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے؟ سر علاج بھی ہو سکتا ہے اور جادو بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا سر، ایک طبقہ اور ہے ہمارے لوگوں میں، کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ رحمان صبح صبح گھر میں لگاتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی سمجھائے تم پر یہ نشانیاں ہیں، رجوع کر لو کسی سے، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ سارے فرائض پورے کرتے ہیں تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کافی ہے۔ تو واقعی میں یہ کافی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی تعلیم دی ہے، لیکن وہ تب ہے جب آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ پہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت تک آپ نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ پہ حملہ ہو چکا ہے اور آپ بیمار ہو چکے ہیں، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم معالج سے رجوع کریں۔ بے شک جسمانی طور پہ بندہ بیمار ہو اور از خود اپنا علاج کرنا شروع کر دے، تو بھلے وہ پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور میڈیسن کے ساتھ اسے کچھ نہ کچھ شناسائی بھی ہے، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور وہ بس اوقات اپنا نقصان بھی کر بیٹھے گا۔ تو جب یہ جادو یا جنات کا مرض کسی پہ زیادہ ہو تو پھر تو معالج کے بغیر اس کا حل ہوتا ہی نہیں۔ اس کی جیسے ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے، اکتاہٹ آ جاتی ہے انسان میں، تو ایک تو وہ سلسلہ رہے گا، وہ اس طریقے سے پڑھ نہیں سکے گا جیسے اسے پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ پڑھے گا بھی تو اتنا اثر نہیں اس کا ہوگا۔ عملیات ایک مستقل فن ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ سیکھنے کے بعد پھر جب بندہ علاج کرتا ہے تو اس علاج کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ تو معمولی مسائل ہوں تو بے شک آپ از خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے،
اور اس کے فائدے سے انکار نہیں ہے، لیکن جب بیمار ہو اور بیماری تھوڑی شدت اختیار کر جائے تو پھر علاج معالجے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ صحیح، اور تھوڑا باقی یہ میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ ہر چیز کے اندر اعتدال کا حکم ہے اسلام میں، اسی طرح اس کام کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تو حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ انہوں نے ہر چیز کو جادو پہ ڈال دیا، کچھ بھی گھر میں مسئلہ ہے جادو ہے، بیماری ہے تب بھی جادو ہے، اور کچھ وہ ہیں جو سرے سے انکاری کر دیتے ہیں، اس طرف ذہن لاتے ہی نہیں ہیں بالکل۔ تو میرے خیال میں اعتدال کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ جہاں کچھ ایسی فیلنگز ہوں اور ایسی علامات پائی جائیں جن کا تعلق جادو یا جنات کے ساتھ ہو، تو پھر رجوع کرنے میں کچھ شرم یا آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اس میں کچھ جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کر لینا چاہیے۔ علاج کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہ اعتدال کیسے پیدا کیا ہے کہ ہمیں کب پتہ لگے کہ یہ ہمارا وہم ہے کہ ہمیں یہ مسائل ہیں جادو صرف والے، کسی یا مستند نفسیات؟ انسان سے ہاں، پوچھ لینا چاہیے۔ صحیح۔ دیکھو، ہم اگر ڈاکٹر حضرات کو دیکھیں تو کیا اس میں 2 نمبر نہیں ہیں ڈاکٹر؟ بالکل۔ بہت سارے ایسے، ہم تھوڑا بڑے ہسپتالوں سے یا بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں یا قصبات کی طرف چلے جائیں تو آپ کو وہ ڈاکٹر بھی ملیں گے جو میٹرک پاس ہیں، جنہوں نے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس تھوڑا سا ٹائم گزارا، میڈیکل سٹور بنا لیا اور اس کے بعد دوائیاں دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو جیسے ہم جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے اچھے ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑتے اور اپنے علاج کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں، تو جعلی عملوں کی وجہ سے ہمیں اچھے لوگوں سے دور نہیں ہونا چاہیے، ان سے رہنمائی لے لینی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑا آپ کے پاس آنے والے مریضوں کی ظاہر بات ہے پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں، نہیں ذکر کرتے، لیکن ہم تھوڑا معاشرے کے حالات پر اس تناظر میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلے ایک زمانے سنتے تھے کہ ساس نے بہو پہ کرا دیا، عاشق نے معشوق پہ کروا دیا۔ اب کیا کون سا طبقہ، ابھی تک یہی معاملات چل رہے ہیں یا اب اس کی تعداد بڑھ گئی ہے، نوعیت بڑھ گئی ہے، طبقہ چینج ہو گیا ہے، زیادہ غریب لوگوں پہ ہوتا ہے، زیادہ امیروں پہ ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے زیادہ؟ سر ایک بات تو یہ ہے کہ رشتہ داریوں سے انسان کو نکلنا چاہیے کہ رشتہ داروں نے کیا، ساس نے کر دیا، نند نے کر دیا یا پھپھو نے کر دیا، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، تو ان خیالات سے نکلنا چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ہر ممکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رشتوں کو نبھائیں، جوڑیں، اور جو عاملین حضرات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا بھی خیال کریں، خواہ کسی رشتہ دار کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں یا کوئی بھی عامل کہتا ہے کہ فلاں نے کیا آپ پر، تو وہ اپنے علم یا تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اس پہ وہی نہیں آئی کہ جو سچی بات ہو، تو وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے نا، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو کمزور باتوں کی وجہ سے رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جادو کیا اب بھی وہی لوگ کرواتے ہیں یا کوئی اور بھی کرواتا ہے؟ جادو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات خود عامل ہوتے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، جادو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ غیر مذہب قسم کے اور بد کردار قسم کے عامل وہ اجتماعی جادو چھوڑتے ہیں۔ اچھا، تانترک ٹائپ جیسے ہوتے جی وہ اجتماعی جادو چھوڑتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کو افیکٹ کرے گا، کسی نہ کسی پہ جا کے وہ حملہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ کسی کا نام ضروری نہیں ہے، کسی کا وہ شجرہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، انہوں نے اجتماعی جادو چھوڑ دیا، کر دیا، تو وہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اب اس سے ان کو کیا فائدہ ہے کہ متاثر ہوں گے تو انہیں کے پاس جائیں گے دوبارہ، وہی میں پوچھ رہا ہوں۔ علاج معالجہ وہ کریں گے ان سے، تو ایک کاروبار ان کا چلتا ہے۔ اور تیسری صورت وہ بھی ہے کہ انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، پھر حسد کو وہ سامنے آ نہیں سکتا، یا سامنے آ کر وہ کسی کو برا بھلا کہہ نہیں سکتا، کیونکہ رشتہ داریاں ایسی ہیں، تعلقات ایسے ہیں، تو پھر وہ ایسے بدبخت لوگوں کا سہارا لیتا ہے جو کسی کا نقصان کرنے کے لیے جادو کا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ غریبوں پہ ہوتا ہے، امیروں پہ نہیں ہوتا، تو امیروں پہ بھی ہوتا ہے۔ اب امیروں کا جو راز ہے وہ غریبوں پہ ظاہر نہیں ہوتا، باقی جاتے وہ بھی ان لوگوں کے پاس ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، اور ہمارا سب جانتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علاج معالجہ کرواتے ہیں، یا ان کے ساتھ کم از کم تعلق ہی رکھتے ہیں، تو وہ بالکل ہے، سر اوپر والا طبقہ بھی کر رہا ہے، درمیان والا بھی کر رہا ہے، اور وہ ربا تو ہے ہی ہیں بیچارے۔ اور کیا یہ معلوم کر لینا اتنا آسان ہے کہ جی کس نے کروایا ہے، پھر اس کے نام کے پہلا لفظ بتا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ تو پورا نام ہی بتا دیتے ہیں رشتے کے ساتھ، تو یہ علم یہ اجازت دیتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ سر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اگر عامل کے پاس موکلات ہیں
تو وہ انہی جنات کے ذریعے سے جو آپ پر مسلط کیے گئے ہیں، کسی بھی مریض پر مسلط کیے گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ وہ رابطہ کر کے معلوم کر لیتے کہ کس نے بھیجا آپ کو، کیوں بھیجا ہے آپ کو، تو وہ پھر ساری بات وہاں سے معلوم ہو جاتی ہے ان کو۔ اچھا ناصر صاحب، بس آخر میں ایک چیز، مریض آتے ہوں گے انگنت، بچے بچیاں ہر ایج کے، پھر بوڑھے جوان نوجوان جو بھی آتے ہیں، مرد عورت، تو آپ کی زندگی میں، آپ کے ایکسپیرینس میں، آپ نے کسی ایسے مریض کا علاج کیا ہو کہ آپ کو دل سے دکھ ہوا ہو کہ انسانیت ہمارے معاشرے میں اس قدر گر گئی ہے کہ اس کو بھی ٹارگٹ کیا اور اس طریقے سے ٹارگٹ کیا؟ کوئی ایسا واقعہ اگر آپ شیئر کر سکیں۔ سر میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر اس مریض کو آپ دیکھ لیتے تو آپ بھی خون کے آنسو روتے۔ تو اس قدر اذیت میں مبتلا اور اس قدر تکلیف میں مبتلا کہ اس کی چیخیں 4 5 گھروں تک دور دور تک جاتی تھی، اور اتنا شدید اس پہ اثر تھا کہ وہ فیمیل تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنی انگلیوں سے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری انگلیوں سے بھی کوئی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور اتنی شدید درد تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور پورے جسم میں جلن ہوتی ہے، اور ہاتھ پاؤں مڑ جانا، اور ایک عرصہ تک 4 سے 5 ماہ تک وہ اسی تکلیف میں رہی۔ بالآخر پھر وہ دنیا سے چلے گئی، فوت ہو گئی، اور وہ فوت بھی اسی جادو کی وجہ سے ہوئی کہ ایسا ایسا اس کا جسم سخت ہونے لگا پاؤں کی طرف سے، کرتے کرتے اس کا سارا جسم، وہ کہہ رہی تھی جیسے وہ رائی کے دانے ہوتے ہیں نا باریک باریک، مجھے لگ رہا ہے پورے جسم کے اندر وہ بھر دیے گئے ہیں۔ تو وہ کرتے کرتے بالآخر پھر اس کا یہاں زبان بند ہو گئی، اور زبان بند ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی وفات ہو گئی۔ عمر کیا تھی اس کے اندر؟ عمر ہوگی تقریباً کوئی 35 سال ہوگی۔ اور کیا آپ 4 بچے تھے ان کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عاشقی معشوقی کا معاملہ؟ نہ سر، بالکل فیملی، جائیداد، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں، صرف حسد کے علاوہ اور کوئی وجہ تھی نہیں، بالکل، کیونکہ میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، حسد کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور کروانے والا انہیں کے شوہر کا بھائی تھا۔ بہت شکریہ ناصر صاحب۔ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے حضرت آتے ہیں، تو بس یہ کہ جب بھی کوئی ایسی علامات ظاہر ہوں تو انسان کو کسی بھی مستند آدمی سے رابطہ کر کے معلومات لے لینی چاہیے، پھر علاج معالجہ کروائیں، اور جو ہی علاج معالجہ شروع ہوگا آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور باقی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہی بات، یہ جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے، بہت سے لوگ کہیں گے یار آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ میں نے کچھ پیشنٹس اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیے۔